یہ بل کیسے آتے ہیں, کون بناتا ہے, کدھر سے آتے ہیں, کون اس کو انکریز کرتا ہے. لیسکو کا جو رول ہے وہ امپلیمنٹیشن آف گورنمنٹ پالیسیز. بل جو ہے وہ اپنے ویلیوڈ کسٹمر تک بھیجنا, اور اس کے اندر کوئی چینج آتی ہے تو نیپرا اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, الیکٹریسٹی بن رہی ہے, تو وہ جو اس کی قیمت ہے اسی حساب سے وہ اس کی انکریز ہوتی ہے. 50 روپے یا 100 روپیہ آ رہا ہے ٹی وی کا, اب وہ نہ تو لیسکو کی پاکٹ میں جاتا ہے, وہ تو پی ٹی وی کو جاتا ہے. جتنا آپ یوز کریں گے کا ریٹ ڈٹرمن کرتا ہے نیپرا. گورنمنٹ آف پاکستان نے نیپرا نے لوگوں کے یوزر پہ اس کے رکھا. ایک کسٹمر جو ہے وہ 200 کی لمٹ میں رہے گا, انڈر 200 رہے گا تو اس کا بل جو ہے 2800-2900. اسی یوز کرتے ہیں, انجوائے کرنا تو پھر الٹیمیٹلی اسی حساب سے آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا. ہم باؤنڈ ہیں نیپرا کے. نیپرا ہمارا ریگولیٹر, اس نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا سال میں ایک دفعہ جو آپ کا کرنٹ بل ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں, انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں. ناظرین, اس ٹائم ہم لوگ لیسکو آفس میں موجود ہیں اور ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو ایک بجلی کا بل موجود ہے جو کہ آج کل ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں. آئے روز بجلی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, بجلی کی یونٹس میں بڑھتی قیمت, عوام بہت پریشان ہے. اور بل میں کس کس قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں, انسٹالمنٹس کی صورت میں کی جاتی ہیں, اور ہم لوگ اپنے آپ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں, یہ آج کی ساری باتیں ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی. آپ کی ملاقات کروائیں گے رائے مسعود صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر, ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرنٹ سچویشن میں بجلی بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے, ریٹس بہت بڑھتے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ریٹ بڑھنا غریب عوام کے لیے کیا یہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اب یہ سمجھنا اور سمجھانا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. بالکل, کہ یہ بل کیسے آتے ہیں, کون بناتا ہے, کدھر سے آتے ہیں, کون اس کو انکریز کرتا ہے. لیسکو کا جو رول ہے وہ امپلیمنٹیشن آف گورنمنٹ پالیسیز, اور ان کی جو ہے وہ اس کو لے کے ہم نے بل جو ہے وہ اپنے ویلیوڈ کسٹمر تک بھیجنا, اور اس کے اندر کوئی چینج آتی ہے تو نیپرا اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ ہمارا ریگولیٹر ہے. نیپرا کے بعد وہ منسٹری اس کو اپروو کرتی ہے, اور اپروو کرنے کے بعد ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا. ہمیں پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, پیٹرول کی قیمت ہے یا مختلف سورسز سے جیسے الیکٹریسٹی بن رہی ہے, تو وہ جو اس کی قیمت ہے اسی حساب سے وہ اس کی انکریز ہوتی ہے یا اس میں چینج آتی رہتی ہے. سب سے پہلے تو ہم اس بل کو, جو بل ہمارے پاس ہے, ہم اس بل کو ویورز کو سمجھانا چاہیں گے. اس میں جو ٹیکسیز ہیں وہ کس کس چیز کے ہیں اور یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جو الیکٹریسٹی بل میں ہے 50 روپے یا 100 روپیہ آ رہا ہے ٹی وی کا, بالکل, ظاہر ہے وہ اب وہ نہ تو لیسکو کی پاکٹ میں جاتا ہے, وہ تو پی ٹی وی کو جاتا ہے. اور پی ٹی وی بیسیکلی یہ ہر کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں سے اس کا پیسہ کلیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. اور ہمارا اس میں رول یہ ہے, میں بار بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اپنے جو ویورز ہیں اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے آسانیوں کا باعث ہیں. آپ کی اس گرمی اور اس ہیٹ کے دوران آپ کو کنٹینیوٹی آف سپلائی مہیا کرنا ہے, آپ کو بجلی مہیا کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جتنا آپ یوز کریں گے اس کا ریٹ ڈٹرمن کرتا ہے نیپرا. ابھی اس ٹائم کرنٹ جو ہے وہ کیا یونٹ چل رہا ہے؟ اس میں بھی بے شمار قسم کے ٹیرف ہیں. جو ایوریج ریٹ ہے, مطلب انڈسٹری کا ہے, ٹیوب ویل کا ہے, گھریلو صارفین ہے, کمرشل ہے, چھوٹی بڑی انڈسٹری ہے, ان سب کو شامل کر کے جو ہمارا پچھلے مہینے تک جون تک تھا وہ 48 روپیز ایوریج ریٹ. 48 روپیز وہ ساری لیسکو کا ہے, اس میں ٹیوبل کا بھی ہے. اس طرح اس کو اگر آپ فردر کیٹیگرائز کریں گے تو اس میں تو ملٹیپل ہے. ڈومیسٹک ہے, ڈومیسٹک میں پھر لائف لائن وہ ہوتا ہے جس کی سال کے اندر 100 سے کنزمپشن زیادہ نہیں جاتی ہے. پھر پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, پروٹیکٹڈ جو ہے وہ 200 سے اوپر نہیں ہوتے 6 مہینے کے اندر جس کسٹمر کی ریٹ. تو ہر ایک کی ایک سلیب ہے, ہر ایک کا ریٹ مختلف ہے. جو جتنا یوز کرتا ہے یا جو جس ٹیرف کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کے ساتھ وہ ریٹ کہا جاتا ہے 200 یونٹس. اگر آپ 199 یونٹس جلاتے ہیں تو آپ کو ایک لمٹ میں بل آتا ہے, اور اگر آپ 201 پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو کتنے پرسنٹ جو ہے, کتنے گنا ایکسٹرا بل آتا ہے؟ اس کا پھر یہ ہے, بار بار میں آپ کو اور اپنے ویورز کو, جو آپ کے ویورشپ ہے یا جو ہمارے لیسکو کے 65 لاکھ کسٹمر ہیں,
ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ریٹ ڈٹرمن ہے یہ نیپرا کرتا ہے. جیسے کہ ابھی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 200 یونٹ استعمال کر لیا اس کے بعد 3 گنا بل زیادہ آ گیا. دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے نیپرا نے لوگوں کے یوزر پیز کے تک رکھا, کون کس طرح یوز کرتا ہے اس نے اس طریقے سے پیمنٹ کرنی, اس طریقے سے کرنی. اب 200 کی لیمٹ جو ہے اس کو بڑی کیلکولیشن کے بعد بڑے حساب کتاب لگا کے کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ 200 کی لیمٹ میں رہے گا, انڈر 200 رہے گا تو اس کا بل جو ہے 2800-2900 روپے آئے گا. جو وہ اگلی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا وہ ریٹ فکس ہے, سلیب ہے, تو اس کا جو بل ہے وہ 7800 یا 8000 کے قریب چلا جاتا ہے. تو اب اس کا جو آپ نے میرے سے سوال کیا, اس کا لیسکو یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو 200 کی کیٹیگری کے اندر رکھیں, پروٹیکٹڈ ہم اس کو بولتے ہیں, اس کی سلیب کم ہے. اس سے زیادہ اگر آپ یوز کرتے ہیں, آپ یوز کرتے ہیں, اسی یوز کرتے ہیں, تو جب آپ نے لیئر لائف یا اس کو انجوائے کرنا ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو اسی حساب سے آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا. بجلی کی جو کاسٹ ہے, جو کاسٹ آ رہی ہے الیکٹریسٹی کی, اس کے حساب سے اس کو پے کرنا پڑے گا. بل کی انسٹالمنٹس جو کی جاتی ہیں, بل اگر فار ایگزامپل کسی کو 15,000 آ گیا, 20,000 آ گیا یا لاکھ آ گیا, 50,000 آ گیا اور وہ پے نہیں کر سکتا, بل کی انسٹالمنٹس کے لیے آتے ہیں, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, بل کی انسٹالمنٹ کیوں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے؟ میں اس پہ بھی یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. کیا جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو 65 لاکھ کسٹمرز ہیں, جو ہمارے 5 ڈسٹرکٹ ہیں, لاہور, ننکانہ, شیخو پورہ, قصور, اوکھاڑا, ان کے اندر جو ہمارا ڈومیسٹک ہے, جو گھریلو صارفین ہیں, وہ کوئی 49 لاکھ ہے. 65 میں سے 49 لاکھ جو ہے وہ ہمارا ہے گھریلو. اب گھریلو صارفین کے لیے اور جو بڑی انڈسٹری ان کے لیے, سب کے لیے یہ شرط ہے کہ جو نیپرا کہتا ہے, ہم باؤنڈ ہیں نیپرا کے, نیپرا ہمارا ریگولیٹر ہے, اس نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے فالو کرنا ہے اور یہ آپ نے کام نہیں کرنا. اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو پھر اس نیپرا جو مینول ہے, نیپرا CSM ہے, اس کے مطابق ہم نے رپلائی بھی کرنا. اب اس کو بتاتا چلے, سال میں آپ ایک دفعہ جو آپ کا کرنٹ بل ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے نا انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں. اور یہ فیسلٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے, اس کو رائٹ کلیم نہیں کیا جا سکتا, یہ رائٹ کے زمرے میں نہیں آتا. یہ فیسلٹی ہے جو نیپرا الاؤ کرتا ہے, پھر ہم اس کے مطابق اس کی 2 انسٹالمنٹ یا 3 جو اس کے مطابق ہے ہم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر کسی کے بقایا جاتا ہے, کسی کی 2 مہینے 3 مہینے کا بل جمع نہیں کروایا اور ہمارے لائن مین کی گرفت سے بھی دور رہا, تو پھر ایریئر کی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. کرنٹ جو آپ کا بل نہیں ہوتا اس کی انسٹالمنٹ صرف سال میں ایک دفعہ ہو سکتی ہے اور 3 اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اگر وہ کرتا بھی ہے تو وہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے, لیسکو کی پالیسی نہیں ہے. لیسکو اس کو اجازت نہیں کرتا, پرمٹ نہیں کرتا. یہ جو ہمارا سروس مینول ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب وہ بل کی انسٹالمنٹ کروائے گا تو جو ڈیو ڈیٹ اس کو دی ہے, اگر 22 ڈیٹ ہے تو 22 ڈیٹ سے پہلے یا 22 ڈیٹ کے اندر وہ جتنا وہ بل جمع کروا دیتا ہے, جو باقی رہ جاتا ہے اس کے اوپر 10% جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں ہم سرچارج جو ہے نا یا انٹرسٹ وہ کہتے ہیں نا, وہ اس پہ لیوی ہوتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ منتھ پھر بل جو ہے اگر پھر زیادہ آ جاتا ہے اور پھر وہ نیکسٹ یہ چیز مطلب اپلائی کرتا ہے کہ مجھے پھر انسٹالمنٹ کرنی ہے, میں پھر پے نہیں کر سکتا, تو پھر وہ صورت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں نے بتایا کہ پھر پالیسی یہ ہے, رول یہ ہے, قاعدہ قانون یہ ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کے خلاف ہمارا جو لائن میں جس کی بیسک ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر اس نے 1 مہینے کا بل نہیں جمع کروایا تو اس کا نوک کرے, اسے بل مانگے, اگر بل نہیں دیتا تو اس کی جو ہے نا سپلائی ڈسکنیکٹ کرنی چاہیے. میں نے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی ہیں جو ہمارے کسٹمرز کو بھی پتہ چلے اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ رولز ہیں. یہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے لیسکو ہے, یہ بجلی گورنمنٹ آف پاکستان سے لیتا ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, سیل کرتا ہے,
اس کے پیسے اکٹھے کر کے ہم نے گورنمنٹ کو حساب کتاب ہر منتھ اینڈ پہ ہم نے جتنی بجلی لی اس کو سیل کیا، سیل کرنے کے بعد اس کے پیسے کتنے ہوئے وہ اکٹھے کر کے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے، اور اس کا پھر ہم نے حساب کتاب دینا ہے کہ اگر 100 روپے کی ہم نے آپ کو بجلی دی تھی تو آپ نے 90 روپے اکٹھے کیے تو وہ 10 روپے کدھر ہے؟ بالکل. تو پھر یہ جو ہماری ٹیمز ہے، جو ہمارے ایس ڈی او کا اسٹاف ہے، وہ انہی چیزوں کو فالو کرتا ہے اور انہی کو عمل کرتے ہوئے پھر وہ ریکوری کرتا ہے. جو ویورز اب آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے بہت ضروری ہو؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں مختلف چینلز پہ آ کے ایز اے پی آر او لیسکو کہ اپنے آپ کو، جیسے ہماری سنتے نبی بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ میانہ روی، اپنے آپ کو اپنے مینز کے اندر رکھیں اور مینز کے اندر 200 یونٹس تک اپنے آپ کو رکھیں. اگر آپ نے اے سی لگانا ہے، آپ نے لیئر لینا ہے، آپ کی آسانیوں میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے تو آسانیوں کے ساتھ جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ بھی آپ نے بیئر کرنی ہے. الٹیمیٹلی وہ اس پہ آپ جائیں گے اور اس پہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس پہ ریلیف مل جائے. جس نے اے سی چلانا ہے اور اس نے لیئر لائف گزارنی ہے تو لیئر کے حساب سے وہ پیمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی کرے گا. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ رائے مسعود صاحب موجود تھے. الیکٹریسٹی بلز میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور الیکٹریسٹی بل جو ہے لیسکو کیا کہتا ہے اور نیپرا کیا کہتا ہے، یہ آپ نے آج کے ہمارے پروگرام میں جانا. آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہے یا کوئی آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.